امریکہ کے ساحلی علاقہ میں دو باپ بیٹا رہتے تھے۔ ان کا گھر سمندر کے قریب تھا۔ باپ کا نام کیون اور بیٹے کا نام جون تھا۔ جون بہت انٹیلیجنٹ بچہ تھا اور ہر روز سمندر پر کشتیاں اور جہاز گزرتے دیکھتا تھا۔ ایک دن اس کا دل بہت للچانے لگا اور اس نے کہا میں بھی ایک کشتی بناؤں گا، اور اسی طرح اس نے بہت زیادہ محنت کی اور دن رات محنت کرنے کے بعد اس نے ایک چھوٹی سی کشتی بنائی جو بہت خوبصورت اور دلکش تھی، اور یہ کشتی اس نے اپنے باپ کو دکھائی، اور باپ یہ کشتی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے جون کو اپریشیٹ کیا۔ باپ نے جون سے کہا تم نے یہ بڑی محنت کے ساتھ کشتی بنائی ہے، اب اس کی حفاظت کرنا، کہیں تم اس کو کھو نہ دو۔ جون نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا اور اس کو کبھی بھی نہیں کھوؤں گا۔ اور کیا ہوا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کشتی کو لے کر سمندر کے کنارے کھیلنے لگا، اور کھیلتے کھیلتے سمندر کی لہریں اسی کشتی کو کھینچ کر گہرے پانی میں لے گئی، اور جون کھڑا دیکھتا ہی رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ کہیں کسی طریقے سے وہ اس کشتی کو بچائے، لیکن سمندر کی لہریں اتنی زور آور تھیں کہ وہ کشتی کو بہا کر بہت دور لے گئی، اور جون بہت زیادہ اداس ہوا اور وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور روتے ہوئے کہا باپ، آج وہ کشتی سمندر کی لہروں میں کھو گئی، میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو کسی طریقے سے بچاؤں، لیکن وہ کشتی سمندر کی لہروں کی وجہ سے بہت دور سے۔ باپ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، تم ایک اور نہیں بنا لینا۔ لیکن جون کا دل اس کشتی کے ساتھ اتنا زیادہ لگا ہوا تھا کہ وہ کئی دن بہت زیادہ اداس رہا، اور ایک دن راستے میں چلتے اسے کسی دکان میں وہ کشتی پڑی ہوئی ملی، اور اس نے کہا یہ تو میری کشتی ہے، اور وہ بھاگا گیا اور اس دکان میں جاتے ہی اس کشتی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، اور اس کشتی کو دیکھ کر اس کے آنسو نکل آئے اور بہت خوش ہوا۔ اور جب وہ اس کشتی کو دکان میں سے لے کر جانے ہی والا تھا کہ دکان کے مالک نے کہا رکو بیٹا، تم یہ کشتی کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ یہ کشتی ہماری ہے۔ لیکن جون نے کہا یہ تو کشتی میری ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دکاندار نے کہا سوری بیٹا، یہ کشتی ہماری ہے۔ جون نے کہا مجھے یہ چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن دکاندار نے کہا اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ کیا مجھے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی؟ اور دکاندار نے کہا ہاں۔ جون بھاگا اپنے باپ کے پاس گیا اور اپنے باپ کو بتایا وہ کشتی مجھے مل گئی، وہ کشتی اس دکان میں ہے، اور وہ دکان کا مالک اس کشتی کے لیے قیمت مانگ رہا، کیا آپ مجھے کچھ پیسے دیں گے؟ لیکن باپ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ باپ نے کہا تم خود اس کے لیے محنت کرو اور پیسے جمع کرو تاکہ تم اس کی قیمت ادا کر سکو۔ اب جون کا اس کشتی کے ساتھ بہت پیار تھا۔ جون نے اس کشتی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا شروع کی، جگہ جگہ اس نے کام کرنا شروع کیا اور اس کشتی کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کیے، اور محنت کرتے اس نے اس کشتی کے لیے پیسے جمع کر لیے اور بھاگا اس دکان پر گیا اور اس دکاندار کو اس کی قیمت ادا کی، اور اس کشتی کو اس دکان سے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ جب جون کو وہ کشتی مل گئی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا، اور اس نے کہا اب میں اس کشتی سے دگنی محبت کروں گا، کیونکہ ایک بار میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور دوسری بار میں نے اس کی قیمت ادا کی، اب میں اس سے ڈبل محبت کروں گا اور اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ یہ میری کشتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر جب ہم گناہ اور بدی کے سمندر میں گر گئے اور سمندر کی لہریں ہمیں بہا کر بہت دور لے گئی، اس نے ہماری جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قیمت ادا کی، وہ ہمارے لیے قربان ہوا، اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اس نے اپنے خون سے ہمیں مول خریدا اور اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کر دیا۔ میرے دوستو، خدا کا کلام فرماتا ہے اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔